اسکول کالج یونیورسٹی کے ٹیچرز پروفیسرز. ایک نوجوان ان کے پاس پہنچتا ہے جس نے گھر سے اتنا علم نہیں سیکھا, جو دین کے اتنے قریب نہیں ہیں. اب یہاں دو چیزیں ہیں. بعض اوقات تو ٹیچر مجبور ہوتا ہے کہ جیسا سلیبس دیا اس کو ویسے پڑھانا ہے, اور اگر وہ اضافی کرنے لگے تو مسائل ہو جائیں. ایک پروفیسر صاحب میرے پاس آئے, میں یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا ہوں, وہ صحیح نہیں ہوگا, ان کے لیے بھی پرابلم ہو سکتی ہیں. وہ کہنے لگے مفتی صاحب میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی کے اندر, کوئی ایجوکیشن ہے, لڑکے بھی ہوتے ہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, تو میں نے سوچا ایک دفعہ وہ مجھ سے بھی کچھ عقیدت رکھتے ہیں, پیار رکھتے ہیں, میری ایک شاگردہ تھیں ماشاءاللہ, وہ ان سے انہوں نے ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ شاید کی ہے, تو اس اعتبار سے وہ ان کے استاد تھے, تو پھر انہی سے ریکویسٹ کی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں مفتی صاحب سے ملاقات. کہنے لگے مفتی صاحب میں نے ایک دفعہ کلاس میں اصلاحی بات کہی, میری شکایت کر دی ہیڈ کو, انہوں نے بلا کر کہا کہ بھائی ذرا مولوی مت بنو, ٹھنڈے رہو. اور وہ کہنے لگے اگر میں سیکس کی بات کروں کلاس کے اندر مجھے پرمیشن, کوئی منع نہیں کرے گا, لیکن اگر میں اصلاح کی بات کروں گا تو اوپر سے آرڈر آ جائے گا اصلاح نہیں کرنی ہے تمہیں. ان پروفیسر سے بروز قیامت نہیں پوچھا جائے گا, ان ٹیچر سے نہیں پوچھا جائے گا جو بچوں کے سامنے بیٹھ کر غیبتیں کریں, چغلی کریں, اپنے ہیڈ کے بارے میں بیڈ کمنٹس پاس کر کے بچوں کو سکھائیں کہ اپنے بڑوں کے بارے میں ایسے باتیں کرنی چاہیے, ایسے ٹانگیں کھینچنی چاہیے, ایسے غیبت کرنی چاہیے. یہ بچوں کا ذہن بنا رہے ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں عقیدت مند, پیار میں کرتا ہوں بہت ان سے, لاہور میں ہوتے ہیں, پروفیسر ہیں, اور انہیں ینگسٹ پروفیسر آف پاکستان کا لقب ملا. بہت زبردست آدمی ہیں, یونیورسٹی میں بھی ماشاءاللہ داڑھی تھی. تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ ہاسٹل کے اندر کچھ لڑکے پکڑے گئے, لڑکیوں کے ہاسٹل کے اندر. تو ویسے تو یہ پیرنٹس کے بارے میں ہے, لیکن وہ کیونکہ وہ ماحول ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. پکڑے گئے, ان کے پیرنٹس کو بلوایا, لڑکیوں کے پیرنٹس کو, اور کہا کہ دیکھیں آپ کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں. اور وہ میڈیکل کی لائن میں تھے سب بچے. تو ان کے پیرنٹس نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے 24 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں, میڈیکل کی پڑھائی بہت مشکل ہے, اگر تھوڑا بہت انجوائے کر لیا تو آپ کو کیا تکلیف ہے. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, ٹھیک ہے بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو یوں ایک تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے, پھر وہ صرف اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے, نہ کسی کی ذہنی اصلاح, نہ کچھ, نہ عقیدے کی درستگی. کیا آپ کو بروز قیامت اپنی اس ذمہ داری کو نہ پورا نہ کرنے پر چھوڑ دیا جائے گا, آپ کو آخرت میں پکڑا جائے گا. اور خصوصاً وہ پروفیسرز, ناراض نہ ہو, ہر ایک نہیں ہے, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, لیکن ہر فیلڈ میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں, اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ, انہیں کافی پلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں, ان سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں امتحان میں پاس کر دیں گے, تھوڑا سا ہمیں ٹائم دو. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک پروفیسر صاحب گیسٹ لیکچرار کے طور پر آئے, تو انہوں نے کہا بھی چلو آج لیکچر نہیں ہوگا, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں خدا کا تصور کیا ہے. اب وہ لڑکے لڑکیاں شروع ہو گئے, ہنسی مذاق ٹھٹا. کسی نے کہا بڑا سا مولوی, کسی نے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا مولوی, سر پہ ٹوپی, بڑی داڑھی, اور آسمان سے یوں جھانک کر دیکھ رہا ہے, اور ہنسی مذاق ٹھٹے. ایک پروفیسر صاحب, ایک ٹیچر کہہ رہے ہیں اپنے بچوں سے یہ جنت دوزخ کچھ بھی نہیں ہوتی, یہ صورتحال ہے, آپ اندازہ کریں. تو اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری تو بہت بڑی ٹیچرز کے ساتھ بھی تھی, تو کبھی تو وہ مجبور ہوتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے مجبور نہیں ہوتے, خود اپنی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں. یار کون ڈیوٹی سے زیادہ کام کرے. بروز قیامت ان کا بھی بڑا سخت حساب و کتاب ہوگا. تو ہمارے اصلاح معاشرہ نہ ہونے میں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے.